چند باتیں فضائل کی اور چند باتیں آپ سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے مقام رضا کی کرنی ہیں۔ ابتدا میں اس سوال سے کر رہا ہوں کہ اس مرتبہ بھی سوشل میڈیا پر یہ سوال بڑا گردش کرتا رہا کہ بدر سے لے کر حنین تک اور حنین سے لے کر آج کے دن تک بڑی شہادتیں ہوئیں، بڑی دردناک اور بڑی المناک شہادتیں بھی ہوئیں، مگر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو عظمت شہرت شہادت امام حسین علیہ السلام کو عطا کی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں کی ہے۔ اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو بڑی سادہ سی بات ہے، ائمہ نے، مفسرین نے، محدثین نے اس کی بڑی وجوہات بیان کی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو پیارے نواسے ہیں، ان کی شہادت فقط ان کی شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب مکمل ہوا ہے۔ یہ حقیقت میں شہادت حسین نہیں ہے، یہ حقیقت میں شہادت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جیسے ہر گزرتے دن کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، ویسے ہی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا ذکر بھی ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کی ایک جو بڑی طالب علمانہ وجہ میں بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ باری تعالیٰ ہم جب تمہیں یاد کرتے ہیں تو ہم تیرا نام لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ ہم اللہ کو جب یاد کرتے ہیں تو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ باری تعالیٰ اذکرکم، جب تو بندے کو یاد کرتا ہے تو کیا تو بھی بندے کا نام لیتا ہے؟ تو فرمایا آؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور میرے محبوب سے پوچھو کہ جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، بڑی محبت کا پیکر بن کر یہ بات میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دو مرتبہ ذکر کی ہے، آج میں اس بات کو بنیاد بنا کر آگے کچھ نئی باتیں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، میں نے آیت قرآنی تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ باری تعالیٰ ہم تمہیں یاد کریں تو ہم تیرا نام لیتے ہیں، جب تو بندے کو یاد کرتا ہے تو پھر کیا بندے کا نام لیتا ہے؟ کیا بدلے میں تو کہتا ہے میرے علی؟ کیا بدلے میں تو کہتا ہے یا فرید؟ کیا بدلے میں تو کہتا ہے عبد القادر؟ کیا بدلے میں تو کہتا ہے غلام مصطفیٰ؟ کیا بدلے میں تو کہتا ہے علی حجویری؟ کیا بندے کا تو نام لیتا ہے؟ فرمایا نام نہیں لیتا، میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرے محبوب سے پوچھو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ آئے آقا کی بارگاہ میں، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ بندے کو یاد کرتا ہے، جب اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس کا نام نہیں لیتا بلکہ اس بندے کی محبت کو دلوں میں عام کر دیتا ہے، اس بندے کی محبت کو دلوں میں عام کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک سنیے، اور میں آپ کو نکتہ اور اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں کہ بھئی شہادتیں اور بھی بہت ہوئیں مگر جو چرچا شہادت حسین کو میسر آیا وہ کسی اور کو نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا کوئی امتی تنہا بیٹھ کر اسے یاد کرے تو وہ بھی تنہا بیٹھ کر اسے یاد کرتا ہے، کوئی مجمع میں بیٹھ کر اسے یاد کرے تو وہ بھی فرشتوں کے مجمع میں بیٹھ کر اپنی شان کے لائق
اسے یاد کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ زمین پر جس انداز میں اسے یاد کرے وہ بھی اسی انداز میں بندوں کو یاد کرتا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سن 60 ہجری تک کسی نے اس کو یاد کیا مسجد میں، کسی نے اس کو یاد کیا بازار میں، کسی نے اس کو یاد کیا صحرا میں، کسی نے اس کو یاد کیا غاروں میں، کسی نے اس کو یاد کیا دریاؤں پر، کسی نے اس کو یاد کیا صحراؤں پر، کسی نے اس کو یاد کیا کریا میں، بستی میں، کوچے میں، گلی میں، نگر میں۔ مگر قربان جاؤں، جیسے جیسے کوئی اسے یاد کرتا رہا، بدلے میں وہ بھی ویسا ویسا اس بندے کی محبت کو عام کرتا رہا۔ مگر جب باری آئی اس حسین کی جس نے ہمیشہ مصطفیٰ کے کندھوں پر سواری کی تھی، جب باری آئی اس حسین کی جس کی زبان ہمیشہ محمد مصطفیٰ کی زبان چوستی تھی، جب باری آئی اس ذات کی جس کی خاطر میرے آقا اپنی نماز کا سجدہ لمبا کر دیتے تھے، جب باری آئی اس حسین کی جس کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے گلی اور بازار اور کوچہ میں چلا کرتے تھے، جب باری آئی اس حسین کی جس کو تاجدار کائنات بند کمرے میں، کہاں؟ بند کمرے میں ایسے سجدے کی حالت میں جا کر اپنی پشت پر حسین کو بٹھاتے اور کمرے کے اندر یوں چلتے چلتے، حاضرین محترم، ہر لمحہ محبتوں کا تبادلہ ہوتا۔ جب باری آئی اس حسین کی تو ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں اسے یاد کیا تھا۔ مگر قربان جاؤں حسین تیری عظمت پر، قربان جاؤں حسین تیری شان پر، قربان جاؤں حسین تیرا ذکر کیسا تھا کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں ذکر کرتا رہا، بدلے میں وہ اس کی محبت بھی عام کرتا رہا۔ مگر آدم سے لے کر آج تک اور قیامت تک اور سن 60 ہجری تک کسی نے بھی اس کو نیزے کی نوک پہ چڑھ کے یاد نہیں کیا تھا۔ بولیے کیا نیزے کی نوک پر چڑھ کر اونچا بولیے یاد نہیں کیا تھا؟ دوستو، جب حسین جیسا اس کو یاد کرنے والا کوئی نہ تھا تو بدلے میں پھر خدا نے حسین کی محبت اور اس کے ذکر کو بھی انوکھا دنیا کے سامنے عام کر دیا ہے۔ یہ بندے کا اپنے مولا کے ساتھ ایک سودا ہے۔ بندے نے سودا کیا، اور بندہ کون تھا؟ حسین۔ حسین نے عرض کیا مولا میں تیرا ذکر انوکھا کروں گا اور ایسا کروں گا کہ اس کی مثال نہ میری شہادت سے پہلے ملے گی نہ قیامت تک ملے گی۔ میں نے تیرا ذکر انوکھا کر دیا ہے۔ بدلے میں خدا نے کہا اے میرے حسین تو نے میرا ذکر انوکھا کیا، میں نے باقی شہادتوں کے مقابلے میں تیری شہادت کا ذکر بھی انوکھا عام کر دیا ہے، عام کر دیا ہے۔ یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے جن کا تعلق 5 تن سے ہے۔ بولیے کس سے ہے؟ اونچا بولیے ذرا کس سے ہے؟ 5 تن۔ میں یہاں ایک جملہ ذوق کا بولنا چاہتا ہوں اور آپ سمجھ جائیں گے۔ 5 یہ لفظ واحد نہیں ہے، یہ جمع ہے۔ بھئی 1 ہو تو واحد ہوتا ہے، 2 ہو تو جمع ہوتا ہے، 3 ہو تو جمع ہوتا ہے، 4 ہو تو جمع، اور 5 ہو تو بھی جمع۔ آپ گنتے چلے جائیں، 1 سے اوپر جتنی بھی گنتی ہوگی وہ 1 نہیں ہوتا بلکہ وہ جمع ہوتا ہے۔ عجیب لفظ ہے 5، اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ اگر ایک لفظ جمع کا ہو تو جو اگلا لفظ ہوتا ہے وہ بھی جمع کا ہوتا ہے، وہ واحد کا نہیں ہوتا۔ عجیب لفظ ہے، پیچھے ہے 5 اور آگے ہے تن،
तन लफ्ज जमा नहीं है बल्कि वाहिद है, होना तो चाहिए था पंज तनों। बोलिए क्या होना चाहिए था? पंज तन। भाई तन की जमा तनो, होता पंज तनों। ये अजीब लफ्ज है, पंज तन। बारी ताला ये माजरा क्या है? अक्ल में जवाब आया, माजरा बड़ा सादा सा है, ये पंज तनों होना चाहिए था। ये पंज तन इसलिए है कि ये पांचों देखने में पांच है, हकीकत में तन इनका एक ही है। ये देखने में पांच है, हकीकत में तन, बोलिए ना, हकीकत में तन एक ही है। और ये पंज तन हमेशा हर मैदान में इकट्ठे रहे। बोलिए हर मैदान में। भाई मुबाहला का मैदान था तो ये पंज इकट्ठे थे। हर मैदान, हत्ता के करबला के मैदान में भी ये पांचों तन इकट्ठे थे। अच्छा मैं बताता हूं कहां और कैसे इकट्ठे थे, लेकिन उससे पहले ये पंज तन की जो निस्बत है, मैं एतकादी बात कर रहा हूं, ये पंज तन की निस्बत हमें देती क्या है? खुदा की इज्जत की कसम, कुरान इसका जवाब देता है। और उससे पहले जरा आओ मुबाहले के मैदान में चलते हैं। मुबाहला जब हुआ बेईमानों के साथ, ईसाइयों के साथ मुबाहला हुआ, वो आए थे आका की बारगाह में ये पूछने के लिए कि नहीं आप एक खुदा कहते हैं, खुदा एक नहीं है, वो कहते थे खुदा तीन है। मेरे आका ने फरमाया नहीं, तीन नहीं है, खुदा, ऊंचा बोलिए, खुदा एक है। दलाइल दिए, वो ना माने। मेरे आका ने फरमाया अच्छा नहीं मानते तो आ जाओ, फिर अब हम मुबाहला करते हैं। और मुबाहला ये होता है खुले मैदान में अल्लाह से दुआ की जाती है कि मौला जो सच्चा है उसे जिंदा रख और जो झूठा है उसे नेस्तो नाबूद कर दे। अब क्या हुआ? मेरे आका ने फरमाया जाओ तुम लोग अपने बच्चों को ले आओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं। तुम अपनी अज़वाज को ले आओ, हम अपनी अज़वाज को लाते हैं। तुम अपनी जानों को ले आओ, हम अपनी जानों को लाते हैं। कुर्बान जाओ, वो अपने सब को ले आए। इधर से मेरे आका ईसाइयों के साथ मुबाहला, मुबाहला लफ्ज अगर मुश्किल लगे तो मुनाजरा समझ ले, लेकिन ये मुनाजरे से थोड़ा ऊपर का दर्जा होता है। मुनाजरा में इल्मी दलाइल होते हैं, मुबाहला में सीधी उससे दुआ होती है। अच्छा अब ये हुआ, वो अपने ले आए खुले मैदान में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन को लाए, सैयदा फातिमा ज़हरा को लाए, मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा को लाए और खुद आप तशरीफ ले आए। यानी पंज तन उनके सामने आ गए। बोलिए कितने तन सामने आ गए? जो देखने में पांच थे हकीकत में, बोलिए बोलिए, देखने में पांच थे हकीकत में एक थे। आ गए सामने। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दाईं तरफ हजरत इमाम हसन को खड़ा किया। माशाल्लाह बोलते जाएं जरा सुभान अल्लाह, और ज़ौक़ के साथ जरा मेरी बातों को सुनिएगा। इमाम हसन को खड़ा किया, बाईं तरफ हजरत इमाम हुसैन को खड़ा किया, सामने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा को खड़ा किया, पीछे मौला कायनात को खड़ा किया, दरमियान में खुद आ गए और ऊपर चादर ततहीर ले ली। अच्छा ये मंजर करके, भाई सादा सी बात है, खड़ा ही करना था सबको, तो सारे एक लाइन में भी खड़े हो सकते थे, सारे यूं लाइन में भी खड़े हो सकते थे। भाई खड़े होने की कोई भी शक्ल बनाई जा सकती थी। ये एहतमाम करके यूं इर्द गिर्द खड़ा क्यों किया? तो जवाब आया, सूरा आराफ कुरान मजीद की है, वो बताती है, कहती है सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शिमालिहिम। ये जो तरतीब लगवाई कि अपने चारों तरफ इन अज़वाते मुकद्दसा को खड़ा कर लिया, ये खड़ा करके मेरे मुस्तफ़ा ने उस दिन एक पैगाम दिया
کہ یہ سامنے بے ایمان لوگ کھڑے ہیں، یہ سامنے شیطان کے حملہ آور لوگ کھڑے ہیں، میں نے یہ ترتیب لگوا کے تمہیں بتا دیا ہے کہ جب بھی بندے پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے تو وہ ادھر سے بھی ہوتا ہے، وہ ادھر سے بھی ہوتا ہے، وہ سامنے سے بھی ہوتا ہے، وہ پیچھے سے بھی ہوتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ ترتیب لگا کے ہمیں قیامت تک شیطان کے حملوں سے بچنے کا طریقہ بتا دیا۔ فرمایا لوگوں ان پانچوں میں تم اپنے آپ کو گم کر لینا، یہ شیطان سے حفاظت کی ذمہ داری تمہیں عطا کر دیں گے۔ یہ عام ہستیاں نہیں ہیں، ان میں گم ہونے سے بندہ شیطان سے بھی بچتا ہے، بندے کا ایمان بھی ہمیشہ زندہ اور سلامت رہتا ہے۔ یہ حسین کون ہے؟ خدا کی عزت کی قسم جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کے تصورات کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کلیم کو بلایا، اے میرے موسیٰ ذرا 30 دن کے لیے کوہ طور پر آ، ہم باتیں کرتے ہیں۔ 30 دن پورے ہو گئے۔ بڑی توجہ کے ساتھ میں نے ابھی تک آپ کو پہلا سوال اٹھایا اور اس کا جواب دیا کہ حسین کی شہادت کا ذکر عام کیوں ہے، تو سادہ سا جواب ہے، اس نے اس کا ذکر جدا کیا، بدلے میں اس نے ان کا ذکر بھی جدا عام کر دیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ سمجھایا کہ آج کے دور میں جب شیطانی حملے بڑھ گئے، آج کے دور میں جب ایمان کی حفاظت کمزور پڑ گئی، آج کے دور میں جب ایمان خطرے میں پڑ گیا، تو ایک مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اگر وہ شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتا ہے، ایمان کی حفاظت چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو ان 5 تنوں میں گم کر لینا مسلمان کا کام ہے۔ اس کے ایمان کی حفاظت ہو جانا یہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری یہ بن گئی کہ جیسے جیسے تم ان کے قریب ہوتے جاؤ گے اللہ تمہارے ایمان کو حفاظت عطا کرتا چلا جائے گا۔ 2 باتیں ہو گئیں، تیسری سنیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے اپنے بھائی کو پیچھے اپنی قوم کے پاس چھوڑا۔ قبلہ محترم حاجی صاحب، میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے یہ نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ قبلہ قاری صاحب گئے کوہ طور پر، اور کوہ طور پر جاتے ہوئے پیچھے اپنے بھائی کو اپنے امتیوں کے پاس بھی چھوڑ کر گئے اور کہہ گئے کہ ان کی حفاظت کرنا، یہ کہیں ایک خدا کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں، میں 30 دن کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ آپ گئے، 30 دن مکمل ہوئے، اللہ کا حکم آیا، اے میرے موسیٰ 30 نہیں ابھی 10 دن اور چلہ پورا کرنا ہے، 40 دن پورے کرنے ہیں، تلک عشرۃ کاملہ، پھر یہ مکمل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید 10 دن وہیں قیام کیا، 40 دن مکمل کر کے قبلہ جب واپس آئے تو آپ نے آ کے دیکھا بھائی کو چھوڑ کے گئے تھے، مگر اس کے باوجود آپ کی قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا موسیٰ صرف 40 دن کے لیے امت سے دور ہوا، کتنے دن کے لیے؟ اونچا بولیے، کتنے دن کے لیے؟ صرف 40 دن کے لیے امت سے دور ہوا۔ ادھر امت نے ایک خدا کو چھوڑ دیا اور بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ باری تعالیٰ یہ کیا ماجرا ہے کہ تیرے محبوب نبی کو گئے ہوئے ظاہراً گئے ہوئے آج 14.5 صدیاں بیت گئی ہیں، مگر اس کی امت آج بھی ایک خدا کو مانتی ہے، ایک ہی خدا کو مانتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ 40 دن کے لیے گئے اور خدا چھوڑ دیا،
یہ 14.5 صدیاں بیت گئی ہیں ظاہراً پردہ فرمائے ہوئے، ہم نے اپنی ان آنکھوں سے مصطفیٰ کریم کو دیکھا نہیں ہے۔ ہم کیا وجہ ہے کہ 14.5 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی امت ایک خدا کو مانتی ہے؟ وجہ بڑی سادہ سی ہے، بنی اسرائیل کے پاس حسین نہیں تھا، محمد مصطفیٰ کی امت میں حسین تھا۔ واضح کرتا ہوں، بات کو کھولتا ہوں، ادھر جب بچڑے کو خدا ماننے لگے تو انہیں کوئی سمجھانے والا اور اپنی جان کا نذرانہ دے کر شریعت موسوی کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب 60 ہجری آئی، یزید تخت پر بیٹھا، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بدل رہا تھا، وہ آپ کے احکام کو بدل رہا تھا، وہ آپ کی تعلیمات کو بدل رہا تھا، وہ محرمات کو حلال کر رہا تھا۔ جب حسین نے دیکھا کہ میرے نانا کی شریعت کو بدلنے لگا ہے، حسین نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، کربلا کی سرزمین پر آئے اور آ کر اپنی جان کا نذرانہ دے کر امت کو قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ حسین زندہ ہے، جان دی جا سکتی ہے، شریعت محمدی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت اس لیے بھٹک گئی کہ ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ حسین۔ اونچا بولیے، کیا نہیں تھا؟ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ایک خدا کو مان رہی ہے، یہ وہ 60 ہجری پوائنٹ تھا کہ اگر اس لمحے حسین نہ اٹھتے تو آج ہم بھی پتہ نہیں کتنے خداؤں کو مان رہے ہوتے۔ آج ہم بھی بہن بھائی کا نکاح جائز سمجھتے، معاذ اللہ۔ آج ہم بھی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کو جائز سمجھتے۔ یہ ساری اس یزید بدبخت کی تعلیمات تھیں، یہ قصے کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں۔ تاریخ طبری کو پڑھ لیجئے اور مستند کتب تاریخ کو، سیر کو پڑھیے، ہر ایک امام نے لکھا، یہ اس کا رویہ تھا، یہ اس کا انداز تھا۔ امام حسین علیہ السلام اٹھے اور بتا دیا کہ وہ موسیٰ تھے جن کے پاس حسین نہیں تھا، جو ان کی شریعت کو بچا نہ سکا۔ امت محمدی میں حسین زندہ ہے، جان دی جا سکتی ہے، شریعت محمدی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ میری بات کو سمجھے ہیں؟ یہ حسین علیہ السلام کی قربانی کوئی عام قربانی نہیں ہے۔ آؤ ذرا ایک اور وادی میں آج میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں بڑی توجہ سے سنیں۔ اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اقبال کا تصور خودی تھا کہ خدا بندے سے پوچھتا ہے، جب وہ اپنی خودی کو مضبوط کر لیتا ہے تو پھر خدا بندے سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ آؤ میں ذرا آپ کو لے کے جاتا ہوں کربلا کی سرزمین پر، تو ذرا دیکھتے ہیں اور وہاں جا کر حسین سے پوچھتے ہیں کہ اقبال کا تصور خودی تو یہ تھا، بتا حسین تیرا تصور خودی کیا ہے۔ توجہ ہے؟ میں آپ کے سامنے کچھ نئے انداز سے کچھ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ قربان جاؤں، ہر ایک سے خدا پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک حسین ایسا ہے کہ جب وہ مدینہ چھوڑ رہا تھا، اور مدینہ کیسی جگہ ہے، خدا کی قسم کوئی 5 دن رہ آئے تو جب اس مدینہ کو چھوڑتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو تھمتے، بولیے نا یار، آنسو تھمتے نہیں ہیں، آنسو برستے ہیں۔ وہ مدینہ کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ قربان جاؤں، یہ کیسا حسین تھا جس کا 55 سے لے کر 55 سال کی عمر تک، 55-56 سال
जिस हुसैन के मदीना में गुजरे, जरा सोचो तो सही, उसके लिए मदीना छोड़ना कितना दर्दनाक होगा। जब उस हुसैन ने मदीना को छोड़ा, खानवादे को साथ लिया, बच्चों को साथ लिया, खवातीन को साथ लिया, जवानों को साथ लिया, और ये काफिला लेकर मदीने से निकल रहे थे। अब मेरा जुमला सुनिएगा, हर एक से खुदा पूछता है, बता तेरी रजा क्या है। हुसैन जब मदीना छोड़ रहे थे तो खुदा ने नहीं पूछा, बल्कि हुसैन ने उससे पूछा, बता तेरी रजा क्या है। मौला तू बता तेरी रजा क्या। आ गए मक्का में बड़ी मोहब्बत का पैकर बनकर, एतराजात से न कभी डरे हैं न कभी डरना है। हमारा अकीदा है, और अकीदा हम अपना छोड़ते नहीं, किसी को छेड़ते नहीं, अपना छोड़ते नहीं, किसी को छेड़ते नहीं। उसका अपना मिजाज है, हमारा अपना मिजाज है। हमारा मिजाज ये है कि एक सांस भी अगर मोहब्बत अहले बैत के गुजरे तो खुदा की कसम हम उस लम्हे अपने आप को ईमान वाला तसव्वुर नहीं करते। ये अहले बैत की मोहब्बत, ये कुर्बानियां, ये सारा कुछ, ये ईमान की हलावत का जरिया बनते हैं। आ गए मक्का में, 8 जिलहिज्जा आ गई। कौन सी तारीख आपको मालूम है? 10 जिलहिज्जा को क्या होता है? बोले ना यार, हज होता है, हर कोई जानता है। 10 जिलहिज्जा को हज हो रहा है, और हज से हुसैन को इतना प्यार था कि अपनी 55 साला जिंदगी में इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल किए थे। कितने? 25 हज पैदल किए थे। अच्छा, इतना हज से प्यार है, मगर 8 जिलहिज्जा को तवज्जो कीजिएगा, मैं जो जुमले आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 8 जिलहिज्जा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल भी कर रहा था कि मैं हज करूं, मुझे हज से बड़ा प्यार है। लोग सारे एहराम बांध रहे हैं, लोग सारे हज की तैयारी कर रहे हैं, लोग सारे काबतुल्लाह का तवाफ, सफा मरवा की सही, मुज़दलिफा, अरफात, मिना, रमी, बई जमरात, सारा कुछ कुर्बानी के सारे मामलात कर रहे हैं। हर कोई काबे की तरफ जा रहा है। ये हुसैन काबा छोड़कर करबला की तरफ जा रहा है। जब 8 जिलहिज्जा को जा रहे थे तो जरा खुद सोचिए, आपको हज का मौका मिले और एक तरफ आपको करबला जाके जान देने की तरफ बात आए, तो हम किधर जाएंगे? बोले ना यार, हज की तरफ जाएंगे ना, काबा भाई करबला तो नहीं जाएंगे। हाज़रीन मोहतरम, ये हुसैन था जिसने मदीना छोड़ा, तो उससे पूछा, बता तेरी रजा क्या है। इधर हर कोई हज की तैयारी कर रहा था, मेरा हुसैन एक निगाह काबे पे डालता, एक निगाह अरकान हज पे डालता, एक निगाह अपने बच्चों और अजीजों की तरफ डालता, और एक तरफ खुदा की तरफ डाल के पूछ रहा था, मौला बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा। और फिर क्या हुआ? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ा, 2 मुहर्रम को करबला के मैदान में आ गए। आते साथ ही पानी बंद, मुश्किलात का दरवाज़ा खुल गया। 7 मुहर्रम आई, जो जमा शुदा पानी था वो भी ख़त्म हो गया। 3 दिन भूखे प्यासे गुजारे। मैं नौजवान नस्ल से बात कर रहा हूँ, बुजुर्ग बड़े इन्होंने ये सुना हुआ है, मगर मैं इन तक पहुंचाने के लिए कि ये थे मुस्तफ़ा के फूल, मगर मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वाले बेईमान। इससे यह भी पता चलता है कि हर कोई मोमिन नहीं होता। बोलिए, हर कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता, हर नमाज पढ़ने वाला मोमिन नहीं होता, हर सजदा करने वाला मोमिन नहीं होता, क्योंकि वो बदबख्त भी ये सारा कुछ करते थे, मगर ये सारा कुछ करके भी वो बेईमान थे, बेईमान है। कयामत के दिन भी वो जहन्नुम का
ایندھن بنیں گے مگر قربان جاؤں یہ جو 72 تھے ان کے اور ان کے درمیان صرف ایک ہی فرق تھا، وہ محبت آل پاک سے خالی تھے، یہ محبت آل پاک سے بھرپور تھے۔ جب بندے کا دل آل پاک کی محبت سے روشن ہو، چمکتا ہو، دمکتا ہو اور اس میں آل پاک کی محبت کا چراغ روشن ہو تو خدا کی قسم اعمال کم بھی رہ جائیں تو جنت کا پروانہ یقینی مل جاتا ہے۔ آ گئی شب عاشور، شب عاشور آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ یزید بدبخت میرا ووٹ لینا چاہتا ہے، میرا ووٹ لینا چاہتا ہے، لیکن حسین کبھی بھی بدبخت، جھوٹے، بے ایمان، کرپٹ لائن انسان کو ووٹ نہیں دے گا۔ ساتھیوں کو بلایا، میں جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اگر آل پاک کی محبت دل میں ہے تو میرا جملہ آپ سمجھ جائیں گے اور سبحان اللہ کی صدا خود ہی بلند ہو جائے گی۔ رات آئی، ساروں کو اکٹھا کیا، امام علی پاک نے جب اکٹھا کر کے کہا میں چراغ بجھا رہا ہوں، میرا اور یزید کا معاملہ ہے، آپ لوگ میرے ساتھ آئے ہیں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ کی جانیں چلی جائیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ابھی چراغ بجھا رہا ہوں، جو جانا چاہے چلا جائے، میں قیامت کے دن اس کی اپنے نانا کو شکایت بھی نہیں کروں گا۔ چراغ بجھا دیے اور عباس علمدار سے کہا عباس چراغ بجھا دو، بجھے رہے۔ کچھ وقت کے بعد فرمایا عباس چراغ جلا دو۔ اونچا بولیے کس کا نام لیا؟ اونچا ہاتھ کھڑا کر کے بولو کس کا نام لیا؟ عباس کا نام لیا۔ بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو جانے کا کہا تھا، جانے والوں میں یہ حکم عباس کے لیے بھی تھا یا نہیں تھا؟ سب کے لیے تھا، مگر جب بجھایا تب بھی کہا عباس چراغ بجھا دو، جب جلانے کی باری آئی تب بھی کہا عباس چراغ جلا دو۔ مطلب یہ تھا کہ حسین کو پتا تھا کہ چراغ بجھ گئے ہیں، اگر کسی نے جانا ہوا تو سارے جا سکتے ہیں، عباس پھر بھی میرے ساتھ کھڑا رہے گا۔ یہ حکم تو عباس کے لیے بھی تھا، مگر جب لائٹیں بند تھی تو امام حسین علیہ السلام عباس کو دیکھ تو بولیے نا نہیں رہے تھے، مگر انہیں پتا تھا اس عباس کے دادا نے میرے نانا سے وفا نبھائی ہے۔ کون ہے عباس کا دادا؟ حضرت ابو طالب۔ بولیے بولیے کون؟ حضرت ابو طالب۔ حضرت ابو طالب نے نبوت پر پہرا دیا، پوتے عباس نے امامت پر پہرا دیا۔ اچھا وقت گزرا، صبح ہو گئی، ٹائم مجھے اجازت نہیں دے رہا، میں نے پورا واقعہ کربلا آج کی گفتگو میں رکھنا تھا، وقت ختم ہو گیا، آخری 3 منٹ ہیں، توجہ سے ذرا یہ 3 منٹ گزاریے۔ اب جب کسی نے بھی جانے کا نہ کہا اور سارے وہیں کے وہیں بیٹھے رہے تو امام حسین نے اس سے پوچھا بتا تیری رضا کیا ہے؟ صبح ہو گئی، ہور آ گیا۔ یہ وہ ہور ہے جو 1000 کا لشکر لے کر جب مکہ سے مدینہ چلے تھے، 1000 کا لشکر لے کر امام حسین علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلا تھا۔ اس سے پتہ پوچھا، اس نے غلط پتہ بتا کے گھیر کے کربلا کی سرزمین میں لے آیا تھا۔ جب آ گیا تو وہاں پر اس کے دل میں خدا نے محبت حسین کی روشنی اور چراغ کو روشن کر دیا۔ اچھا جب نور پیدا ہو گیا، اپنے قافلے سے الگ ہو کر ایک جگہ پہ کھڑا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، ادھر یزیدیوں کو دیکھتا ہے، ادھر حسینیوں کو دیکھتا ہے۔ ایک بندہ اس کے قریب آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے اور کیا بات ہے، کبھی ادھر دیکھتے ہو کبھی ادھر دیکھتے ہو، ماجرا کیا ہے؟ کہتا ہے یار میں یہ دیکھ رہا ہوں
اذانیں ادھر بھی ہیں، اذانیں ادھر بھی ہیں، نمازیں ادھر بھی ہیں، نمازیں ادھر بھی ہیں، قرآن ادھر بھی ہے، قرآن ادھر بھی ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں وہ کدھر ہے؟ ہائے ہائے ہائے، میں دیکھ رہا ہوں وہ کدھر ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بتایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین. نماز سے مدد حاصل کرو اور صبر سے مدد حاصل کرو، لیکن یاد رکھو اللہ کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. فرمایا بڑا سادہ سا پیرامیٹر ہے، دیکھ لو اللہ کن کے ساتھ ہے. جب حر نے یہ آیت سوچی اور سمجھی اور دیکھا کہ نمازیں ادھر بھی ہیں، نمازیں ادھر بھی ہیں، مگر خدا کن کے ساتھ ہے؟ جواب آیا خدا ان کے ساتھ ہے جو صبر کے ساتھ ہیں. اور میدان کربلا میں صبر کے ساتھ یزیدی نہیں تھے، صبر کے ساتھ حسینی کھڑے ہوئے تھے. وہ حر اسی لمحے یزیدیوں کو چھوڑتا ہے اور حسین کے قافلے میں آ کے شریک ہو جاتا ہے. حر سے لے کر آخری شہادت علی اصغر تک ایک ایک کا لاشا حسین اٹھا کے لاتے رہے، اور لاتے تھے خیمے کے پاس رکھتے تھے اور اس مولا سے پوچھتے تھے مولا بتا تیری رضا کیا ہے. وہ قاسم جو اتنے جوان تھے کہ حسین جیسا جری بھی انہیں اٹھا نہ سکا، اور لاشا جب لا رہے تھے تو ان کے پاؤں صحرائے کربلا میں گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے. اتنا بہادر وہ لاشا بھی جب لا کے خیمے کے پاس رکھا تو حسین زبان حال سے اس سے پوچھتا تھا مولا بتا تیری رضا کیا ہے. وہ علی اکبر جنہیں دیکھ کر مصطفیٰ کا دیدار ہو جاتا تھا، وہ علی اکبر جسے شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا، وہ جب گئے اور یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے. بولیے کیا؟ یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے. اچانک آواز آئی یا اباتا، اے ابا جان میرے پاس آئیے. پاس گئے، کہنے لگے ابا جان یہ میرے سینے میں نیزہ لگ گیا ہے. نوجوان بچوں سنو، یہ میدان کربلا میں کیا ہوا یہ اگلی نسلوں تک ان باتوں کو پہنچانا ضروری ہے کہ یہ خانوادہ جو کربلا کی سرزمین پر قربانیاں دے رہا ہے یہ ہر حال میں اس کی رضا پہ راضی رہنے والا خانوادہ تھا. کہا ابا جان یہ نیزہ نکال دے، تو میں دوبارہ جا کے لڑنا چاہتا ہوں. آپ نے نیزہ نکالا سینے سے، این اسی لمحے سینے سے خون کا فوارہ نکلا. فوارہ نکلا، مولا علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. آپ لاشا اٹھا کے خیمے کے پاس رکھا تو سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی جان کو پکار کے کہتی ہیں پھوپھی جان میں دیکھ رہی ہوں میرے بابا حسین بوڑھے ہو گئے. ارے ادھر نیزہ نکالا تھا سینے سے تو حسین اس سے پوچھتا تھا بتا تیری رضا کیا ہے. ادھر بڑھاپا چھا گیا، ادھر سارے پھولوں کے ساتھ علی اکبر کو لا کے رکھا، ادھر لا کے رکھا، ادھر سیدہ سکینہ پکارتی ہیں بابا بوڑھے ہو گئے، بابا بوڑھے ہو گئے. ادھر حسین اس سے پوچھتا تھا بتا تیری رضا کیا ہے. ارے ہر ایک سے خدا پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے. ایک حسین ہے جو لمحہ لمحہ اس سے پوچھ رہا تھا بتا تیری رضا کیا ہے. جانیں قربان ہوتی رہیں، ختم ہو گیا وقت. آ گئے خود میدان کارزار میں. جب پہنچے یہ واقعات، یہ باتیں دلوں میں محبت کا چراغ روشن کرتی ہیں. آنسو بہانے والوں، آنسو بہانے والوں، جس بندے کو ذکر حسین سن کر، شہادت حسین سن کر آنسو آ جائیں، دل نرم ہو جائے تو سمجھ لو ایمان کی شمع روشن ہے. اور جو
शक व शुबहात में पड़ा रहे तो समझ लो अभी तक ईमान उसका डावाडोल है। ये कुर्बानियां हुई, ये हकायक हैं, इनको जुटलाया नहीं जा सकता। सैयदना इमाम आली मुकाम जब आए तो तलवारों का साया था, जमीन पर तशरीफ लाए तो दोस्तों शिमर से कहा अजान हो गई है। हुसैन इस लम्हे में भी नमाज को छोड़ नहीं सकता, गए सजदे में। मेरा ईमान कहता है कि हुसैन ने ये तो जरूर कहा होगा सुभान रब्बियल आला। ऊंचा बोलिए, क्या कहा होगा? सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ये सदाएं तो लगाई होंगी, मगर मदीना से मक्का तक, मक्का से करबला तक, हुर की शहादत से लेकर अली असगर की शहादत तक और अपने इस आखिरी सजदे तक खुदा से पूछता रहा, बता तेरी रजा क्या है। उस आखिरी लम्हे में सारा कुछ कुर्बान करके भी हुसैन ने उससे पूछा, मौला अब भी बता तेरी रजा क्या है। ये हुसैन का मुकामे रजा था, ये हुसैन का उसकी ज़ात से मोहब्बत थी, ये उसकी ज़ात पर तवक्कुल था, ये उसकी ज़ात पर यकीन था कि इमाम आली मुकाम ने सारा कुछ कुर्बान करके भी उसी से पूछा, बता तेरी, ऊंचा ऊंचा बोलिए, बता तेरी रज़ा क्या है। उससे पूछा। दोस्तों रूह कुफर से उनसरी से परवाज कर गई। जब कर गई तो उधर मुस्तफ़ा फरमा रहे थे, हुसैन तूने आज मेरे कंधों की सवारी की लाज रख ली है। इधर मौला अलीउल मुर्तज़ा फरमा रहे थे, हुसैन तूने मेरे खून की लाज रख ली है। इधर सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा फरमा रही थी, तूने मेरे दूध की लाज रख ली है। और उधर खुदा फरमा रहा था, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आखिरी जुमला मदीना से मक्का तक, मक्का से करबला तक और अपनी शहादत तक अहलिया ने रसूल पुरा। तवज्जो से ये जुमला सुनिएगा, अपने दिलों में आले पाक की मोहब्बत का चिराग रोशन करो। इस मोहब्बत के बगैर खुदा की कोई नेमत नहीं है, इस मोहब्बत के बगैर खुदा की कोई बरकत नहीं है। ये सब मोहब्बतों से बढ़कर, सब इनायतों से बेहतर, सब बरकतों से बड़ी बरकत का नाम मोहब्बत आले पाक है। एक एक लम्हा हुसैन पूछता रहा, बता तेरी, ऊंचा हाथ खड़ा करके बोलिए जरा, बता तेरी, कोई हाथ नीचे न रहे, ऊंचा बोलिए, बता तेरी रजा क्या है। अब जब हुसैन मीज़ान पर जाएगा, कयामत के दिन हुसैन जब मीज़ान पर जाएगा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सारे मौजूद होंगे। खुदा अपनी शान के लायक फरमाएगा, फरमाएगा हुसैन मदीना से अपनी शहादत तक एक एक लम्हा तू पूछता रहा, बता तेरी रजा क्या है। अब मैं तुझसे पूछता हूं हुसैन, बता तेरी रजा क्या है। बता हुसैन तेरी रजा क्या है। फिर ये जन्नतें, नेमतें, ये सारा कुछ हुसैन को मुयस्सर आया और उसकी रजा में राजी रहने पर आया। दोस्तों आज हम भी ये खैरात चाहते हैं, अज़्म करें कि जिस हाल में वो रखे उसी हाल में हम उससे कहें, मौला तू अगर मेरे दुख च राजी है तो मम्मी तेरे दिते हुए नेमत च राजी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसकी रज़ा में राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।